اب آگے ہے عمرہ. عمرہ کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلی چیز عمرہ کی فضیلت. ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا مجھے نصیحت وصیت فرمائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیجئے، نماز قائم کیجئے، زکوٰۃ ادا کیجئے، رمضان المبارک کے روزے رکھیے، بیت اللہ کا حج اور عمرہ کیجئے، حق بات سنیے اور اطاعت کیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ درمیان والے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. یہاں سے پاکستانی جائے گا عمرہ کرے گا اور اس کے بعد جب وہ دوسرا عمرہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اسی طرح 2023 میں عمرہ کیا، اللہ نے 24 میں جانے کا دوبارہ موقع دے دیا تو یہ 1 سال کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف فرما دیں گے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے. عمرہ کا حکم کیا ہے؟ عمرہ حج کی طرح فرض نہیں ہے بلکہ یہ سنت مؤکدہ ہے اور اس کے لازم ہونے کی وہی شرائط ہیں جو حج کی ہیں. وہ کیا ہیں؟ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، جسمانی اور مالی طور پر عمرہ کی طاقت رکھنا. لہذا صرف عمرہ کر لیا یا حج کے ساتھ حج کو حج تمتع یا قران بنا کر عمرہ کر لیا تو یہ سنت مؤکدہ کا حکم پورا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد زندگی میں کیے جانے والے جتنے بھی عمرے ہوں گے، یعنی زندگی میں جو پہلا عمرہ کسی بھی طریقے سے کر لیں، یہ سنت مؤکدہ کا حکم پورا ہو جائے گا. باقی سارے عمرے نفل ہی کے شمار ہوں گے، ان کا کرنا جائز ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ نفل عمرہ کا احرام باندھ لیا تو اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ جی نفل تھا چلو اس احرام کو کھول دو، حالت احرام کو توڑ دو، ایسا نہ کریں. عمرے کا وقت کیا ہے؟ سال میں 5 دن عمرہ کرنا منع ہے. کون سے 5 دن ہیں؟ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ. اس کے علاوہ جب چاہیں جتنے چاہیں عمرے کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں. ایک وضاحت سن لیں، بعض حج سے پہلے عمرہ کرنے سے روکتے ہیں، کہتے ہیں جی حج سے پہلے عمرہ نہیں کرو. یہ درست نہیں ہے. البتہ اس بات کا خیال، یعنی آپ جب پاکستان سے جائیں اور وہاں جا کر کے آپ نے پہلا عمرہ کر لیا، دل چاہتا ہے جی مسجد عائشہ سے اسی طرح اور کسی میقات سے عمرہ کر لوں، وہاں آپ کو سننے کو ملے گا جی نہ کرے عمرہ. آپ کسی کی بات نہ سنیں، عمرہ کر سکتے ہیں، جائز ہے. البتہ اس بات کا خیال رکھیں کہ حج سے پہلے عمرے اتنے زیادہ نہ کریں کہ آپ بیمار ہو جائیں اور اللہ نہ کرے رش کی وجہ سے یا کسی وجہ سے معذور ہو جائیں. نقصان کیا ہوگا کہ حج جیسا جو فرض ہے بیماری کی وجہ سے یا معذوری کی وجہ سے وہ رہ جائے گا، اور یہ نہیں تو کم از کم کسی کے لیے بوجھ بن جائیں گے، اس کا حج بھی رک جائے گا. اس لیے کم سے کم عمرے کریں. جب حج کر لیں اس کے بعد جتنے عمرہ کرنا چاہتے ہیں کریں. اب عمرے کے مختصر احکام. اس احکام کو سمجھنے سے پہلے پہلی بات سمجھیے فرض. فرض کا مطلب کیا ہے؟ جس کام کا کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے نہ حج ہوگا نہ عمرہ. دوسرا ہے واجب، جس کا ادا کرنا ضروری ہے، نہیں کریں گے تو دم لازم ہوگا. تیسری چیز ہے سنت اور مستحب، جس کو ادا کرنا چاہیے، اگر چھوٹ جائے تو دم تو لازم نہیں ہوگا، البتہ ثواب میں کمی آئے گی. اب عمرے کے اعمال آپ کے سامنے یہ مختصر آ رہے ہیں اور یہ آپ کو انشاءاللہ پرچے میں تصویروں کے ساتھ مل جائیں گے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو احکامات ہیں ان کی مکمل وضاحت اور ان کے مسائل کا پرچہ آپ حضرات کو مل جائے گا. اپنے پاس محفوظ رکھیں، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. وہ جو پرچے ملیں گے اس کا نمونہ یہ ہے. اب اس میں پہلا طریقہ عمرے کا یہ ہے مختصر. آپ اوپر سے شروع ہو جائیں. یہ گرین کلر کے جتنے کام ہے اوپر وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ سنت اور مستحب ہے، اور لال رنگ جو ہے یہ منع ہے، اور ایک اس کے اندر بلو ہے یہ واجب ہے. باقی اس کے تفصیلی احکام یہ آپ کے سامنے پرچے میں جب یہ ملے آپ اپنے گھر میں اس کو پڑھیں. دوسرا طریقہ اسی کے بیک کے اوپر ہے، یہ تصویروں کے ساتھ ہے اور اس پر بھی نمبر لگے ہوئے ہیں. نمبر سے آپ اس کو دیکھتے جائیں اور اسی طرح عمل کرتے جائیں، انشاءاللہ عمرہ آسان ہو جائے گا.
اس مختصر کے بعد عمرہ کے تفصیلی احکام. جب آپ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں، اب چاہے مکہ مکرمہ کے قریب ہوں یا عزیزیہ میں ہوں یا جرول میں ہوں، کسی بھی علاقے میں، آپ ہوٹل پہنچنے کے بعد، اپنی رہائش پہنچنے کے بعد ساری چیزوں کو ترتیب دے لیں، سامان رکھ لیں، بھوک لگی ہے کھانا کھا لیں، نماز کا وقت ہے نماز پڑھ لیں، تھکن دور کرنی ہے دور کر لیں. پھر عمرے کے لیے اب مسجد الحرام کی طرف انتہائی عاجزی اور سکون کے ساتھ اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک یہ پڑھتے جائیں. ہم نے سہولت کے لیے آج جہاں مسجد الحرام میں داخل کیا جاتا ہے آپ کے سامنے لکھ دیا ہے. صرف ایک دروازے سے اندر داخل ہونے کی اجازت ہے جس کا نام باب عبدالعزیز ہے. یہ مکہ ٹاور کے قریب ہے، یہیں سے ہر حاجی کو داخل ہونے دیا جاتا ہے. لہٰذا یہاں سے اس دروازے کو آپ تلاش کریں. مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں داخل کیجئے اور پھر یہ مسنون دعا پڑھیے. یہ انشاءاللہ آپ کو دعاؤں کی کتاب میں مل جائے گی، اور یہ عام زندگی کی بھی ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے. جب مسجد سے نکلیں بایاں پاؤں پہلے نکالیں اور یہ مسنون دعا پڑھیں. اب ہم مسجد میں داخل ہو گئے، اس کو سمجھیے، یہ بیت اللہ ہے، یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر. اور یہ جو اطراف میں عمارت نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں مسجد الحرام. یہ 2 منزلہ ہے، اور یہ جو سفید فرش ہے اس کو کہتے ہیں مطاف، چکر لگانے کی جگہ. اور یہ جو نظر آ رہا ہے یہ ہے مقام ابراہیم، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک پتھر کے اندر نقش ہے. یہ جنت کا پتھر اللہ نے بھیجا تھا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم نقش ہو گئے. آج تک اس کے اندر یہ محفوظ ہے. دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں، یہ بیت اللہ ہے. یہ جو عمارت نظر آ رہی ہے اس کو مسجد الحرام کہتے ہیں. یہ سفید فرش اس کو مطاف کہتے ہیں، اور یہ جو درمیان میں ہے یہ مقام ابراہیم ہے. ہم نے کہا تھا آج کل باب عبدالعزیز سے داخل کرتے ہیں. یہ باب عبدالعزیز کا اندر والا حصہ ہے، یہاں سے آپ داخل ہوں گے. اس کی آسان نشانی، جب آپ یہاں سے مطاف میں داخل ہوں گے، یہ حجر اسود ہے، یہ اس کونے پر رکن یمانی ہے. یہ دیوار کا حصہ انہوں نے پردے سے کاٹا ہوا ہے، نظر آتا ہے. یہ بالکل رکن یمانی کے سامنے باب عبدالعزیز ہے. آپ باب عبدالعزیز سے داخل ہوں گے تو بیت اللہ کا رکن یمانی آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ مسجد کے یہ مطاف کے فرش کے اوپر اندر داخل ہو گئے. اب آپ کی نظر پڑ رہی ہے بیت اللہ کے اوپر. جب بیت اللہ پر نظر پڑے اس وقت دعا کرنا مستحب ہے. اور ایک بات سن لیں، یہ دعا کی قبولیت کے مقامات میں سے ایک مقام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کو دیکھا تو آپ نے یہ دعا پڑھی تھی. یہ دعا آپ کے سامنے ہے، یہ دعاؤں کی کتاب میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. اس کا اہتمام کریں. ایک مشورہ ہے، اور یہ مشورہ میری ذات کی طرف سے نہیں، ہمارے بڑوں کا ہے. اور میں نے جو پڑھا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں، اس کو میں نے اپنے الفاظ میں تبدیل کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا. جب بیت اللہ پہ نظر پڑے، یہ دعاؤں کی قبولیت کے مقامات میں سے ایک مقام ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے، اللہ میں جب تک یہاں رہوں اور جتنی اور جو دعائیں کروں اللہ انہیں قبول فرمائیے گا. کیسی عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ 40 دن 42 دن رہنے کا موقع دیں تو اللہ سے کہیں اللہ جتنی دن یہاں رہوں، جتنی دعائیں کروں، جو جو کروں سب کو قبول فرمائیے گا. پھر کیا ہوگا؟ جب یاد آئے، اور ہم جیسے گناہگار بھی اگر اور ہمارے ساتھی یاد آ جائیں، اور جس نے آپ کو دعاؤں کی درخواست کی ہے سب کے لیے دعائیں کیجئے، اور ہمارے ساتھیوں کو نہ بھولیے، سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اب جب آپ مطاف میں آ گئے، یہ طواف کرنے کی جگہ میں، اب آپ نے ایک کاندھا کھولنا ہے. اس کاندھا کھولنے کو استباء کہتے ہیں. یہ صرف طواف کے 7 چکروں میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوتا. ہمارا حاجی کیا کرتا ہے؟ طواف کرنے کے بعد بھی یہ حالت برقرار رکھتا ہے.
اور نماز بھی اسی حالت میں پڑھتا ہے، یہ مکروہ ہے، اس طرح نہ کرے۔ صحیح بھی ایسے ہی کرتا ہے، یہ نہیں کرنی۔ مرد کے لیے یہ جو بھی استباء کی کیفیت آئی، یعنی کندھا کھولنا، یہ سنت ہے۔ اب پریشان نہ ہو، یہ مسئلہ سن لے۔ کیا ہوا؟ آدمی مطاف میں پہنچ گیا، اس سے استباء چھوٹ گیا، بھول گیا، یا کسی نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا، کوئی دم لازم نہیں ہے اس کے اوپر۔ اب سوچنا یہ ہے کہ یہ استباء، اس کی ابتدا کیسے ہوئی اور یہ قیامت تک کیوں ہوتا رہے گا، اس کی لاجک کیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ تشریف لائے، یہ 7 ہجری کا قصہ ہے، تو کفار مکہ بیت اللہ کے اطراف میں جو پہاڑ تھے اس پر بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ جب صحابہ کا تماشا دیکھ رہے تھے تو یہ کافر کہنے لگے یثرب، یہ مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے، کہ بخار نے ان کو کمزور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کے اظہار کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فرمایا استباء کرو، یعنی اپنا کندھا کھول دو اور طواف کے ابتدائی 3 چکروں میں رمل کرو، اور آپ نے خود بھی کیا اور صحابہ کرام سے کروایا۔ اب سوچیں گے کہ رمل کیا ہے، یہ آگے آ رہا ہے۔ یہ استباء ہو یا رمل، یہ دونوں کی ابتدا کی لاجک ہے کہ یہ شروع اس طرح ہوا ہے۔ اب ہم نے طواف شروع کرنا ہے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے پہلا کام بیت اللہ سے ملاقات۔ جب بیت اللہ کے سامنے آئیں، یہ حجر اسود ہے، اس کے اور رکن یمانی کے درمیان کھڑے ہو جائیں۔ دیکھیے درمیان میں گرین نشان ہے، درمیان میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ جو ہاتھ اٹھائیں جیسے نماز کے شروع میں اٹھاتے ہیں اور بیت اللہ سے ملاقات کا جو اشارہ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اشارہ استلام۔ گویا کہ ہم بیت اللہ سے دور سے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ اشارہ استلام دور سے ہوتا ہے، بیت اللہ کے قریب چونکہ رش ہوتا ہے، لہذا یہ اشارہ استلام دور سے کرنا پڑے، جتنی بھی دور ہو اس کو دور سے کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ بیت اللہ سے پہلی ملاقات کا اشارہ، گویا آپ نے پہلا سلام کیا۔ اب اس کے بعد طواف کے 7 چکر لگائیں گے، ہر طواف کے شروع میں اس طرح اشارہ کریں گے، تو پہلی مرتبہ ملاقات کا اور طواف کے 7، یہ کل 8 ہو جائیں گے۔ پھر جب 7 طواف کے چکر مکمل ہو جائیں گے، سعی کے لیے جائیں گے، اس وقت بھی اس حجر اسود کو یہ اشارہ کر کے جائیں گے۔ اس طرح یہ کل 9 اشارے ہو جائیں گے، ایک پہلی ملاقات کا، ایک آخری صفا مروہ کو جانے کا 2، اور طواف کے 7 اور 2 9 ہم نے اس کو سلام کرنے، اشارے کرنے۔ اب ایک مسئلہ سن لیں، وہ جب صفا مروہ کو جاتے ہیں تو آدمی 9 اشارہ کرنا بھول جاتا ہے، یہ سنت ہے، اگر رہ جائے تو حاجی پریشان نہ ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب ہم نے طواف کی نیت کرنی ہے۔ اب نیت کہاں کرنی ہے، اس کی جگہ سمجھیے۔ یہ جو حجر اسود ہے، اس سے تھوڑے سے فاصلے پر جو یہ درمیان میں نشان ہے، وہاں کھڑے ہوں، آپ کا دایاں کاندھا یہ حجر اسود کے سامنے ہو، حجر اسود آپ کے دائیں طرف ہو۔ ذرا پہلے سے ہٹ کے کھڑے ہو جائیں گے، یہ اس تصویر میں اور واضح ہے، یہ حجر اسود ہے اور یہ ذرا فاصلے پر کھڑے۔ اچھا، اب ہم نے نیت کرنی ہے، اور یہ نیت دل میں ہوتی ہے، نیت دل میں ہونا ہی ضروری ہے۔ نیت کیا ہے؟ اگر پڑھ بھی لیں گے تو انشاءاللہ دعاؤں کی کتاب میں آپ کو یہ نیت مل بھی جائے گی، مسئلہ نہیں ہے، اصل نیت دل کی ہے۔ پڑھ بھی لیں گے کوئی حرج کی بات نہیں۔ اے اللہ، آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیت اللہ کا طواف کرتی ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما کر قبول فرما لیجئے۔ زبان سے الفاظ ادا کرنا اور نیت کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ اب اس کے بعد طواف شروع ہوگا، تو طواف کے لیے کچھ شرطیں ہیں، جیسے نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی شرطیں ہوتی ہیں، طواف کے لیے طواف نماز کی طرح ہے، لہذا اس کے لیے پاکی، مطلب بے وضو والی حالت نہ ہو۔ اسی طرح مرد عورت کے لیے جنابت والی، عورت کے لیے حیض و نفاس والی حالت نہ ہو، بلکہ پاکی ہو، پاکی ہونا ضروری ہے۔ سطر چھپانا، مرد کا سطر ناف سے گھٹنوں تک ہے، اور خواتین کا
اپنے معمول کے جو کپڑے اس سے اپنے بدن کو چھپانا ہے. پھر طواف اپنے دائیں ہاتھ کی طرف سے کرنا ہے, بائیں طرف سے نہیں کرنا, یعنی بیت اللہ جو ہے وہ بائیں ہاتھ پر ہو اور آپ نے دائیں ہاتھ سے چلنا ہے, اور طواف آپ نے پیدل کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہاں کسی کو ویل چیئر میسر آ جائے, تندرست آدمی ہے وہ ویل چیئر پہ سوار ہو جائے, ایسا نہ کرے. طواف ناپاکی کی حالت میں کیا, کسی کو خیال نہیں رہا, بے وضو کر لیا, یا خاتون نے حیض و نفاس میں کر لیا, یا کپڑوں پر یا بدن پر نجاست لگی تھی, بے خیالی میں اس نے اس طرح طواف کر لیا, اس پر جزا لازم ہوگی. اب یہ کیسے مسئلے ہیں, کیا جزا ہوگی, تو جزا کے مسائل انشاءاللہ آپ کو جنایات کا پرچہ ملے گا, اس میں دیکھ لیا جائے. یہ اس کا نمونہ آپ کے سامنے, یہ اپلیکیشن کے اندر بھی موجود ہے, جو موبائل اپلیکیشن ہے وہاں دیکھیں. حاجی سے بیچارے سے کچھ غلطی ہوتی ہے, وہ اس کے پاس مواد سب موجود ہوتا ہے, پرچوں کی صورت میں, اپلیکیشن کی صورت میں, اسے دیکھتا نہیں ہے, ٹک کر کے پاکستان میں فون کرتا ہے, جی یہ مولوی صاحب کو پریشان کرو. بھائی اپنا مسئلہ پہلے حل کرنے کی کوشش کریں. آپ کو ساری چیزیں مہیا ہیں, اگر آپ کا مسئلہ اس کے اندر نہیں ہے تب آپ دوسرے کو فون کر کے, کسی عالم سے فون کر کے معلوم کریں. پہلے آپ وہیں تسلی سے اپنے مسئلے کو دیکھ لیں. دیکھیں اس کے اندر بھی ساری جزا کی صورتیں بنائی گئی ہیں, کون سی غلطی ہوگی تو کون سا بدل دینا پڑے گا. یہ پرچوں میں بھی ہے, اپلیکیشن کے اندر بھی ہے, اس لیے حاجی صاحبان پریشان نہ ہو. اب ہم طواف شروع کریں گے, تو طواف سے پہلے طواف کی فضیلت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے بیت اللہ کا طواف کیا اور 2 رکعتیں پڑھی تو اس کو غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بھی طواف کے لیے قدم اٹھاتا ہے دوسرا نہیں رکھتا, یعنی آپس میں 2 قدموں کا فاصلہ, اس سے پہلے 1 گناہ مٹا دیا جاتا ہے, 1 نیکی لکھی جاتی ہے اور 1 درجہ بلند کیا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیت اللہ کا طواف کرنا نماز پڑھنا ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے اس طواف میں بات کرنے کی اجازت دے دی. پس دوران طواف بات اگر کرنی ہے تو کہا خیر کی بات کرے, گویا کہ ہمیں سمجھا دیا ادھر ادھر کی نہیں مارنی. اب ہم طواف شروع کرنے کے لیے آ رہے ہیں, تو اب طواف شروع کرنے کے لیے حجر اسود کے سامنے آنا ہے. آج کل ماشاءاللہ سعودی گورنمنٹ نے بڑی سہولت کر دی, دیوار میں اس طرح گرین لائٹ لگا دی ہے, پہلی منزل دوسری منزل ہر منزل پہ گرین لائٹ لگی ہوئی ہے. آپ نے اس گرین لائٹ کو ڈھونڈنا ہے اور ڈھونڈ کر کے اس لائٹ کو اپنی پیٹھ دکھانی ہے. جب اس لائٹ کو اپنی پیٹھ دکھائیں گے تو آپ کا چہرہ انشاءاللہ حجر اسود کے سامنے ہو جائے گا. یہ ایک صورت آپ کے سامنے آ گئی. اب اسی گرین لائٹ کی مدد سے حجر اسود کے سامنے ہیں, دونوں ہاتھ اٹھائیے, جیسے نماز کی ابتدا میں تکبیر کہنے کے لیے اٹھاتے ہیں, زبان سے پڑھیے. یہ دعا آپ کو انشاءاللہ دعا کی کتاب میں مل جائے گی, وہاں سے پڑھ سکتے ہیں اس کو. دعا پڑھ کر اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف چلنا شروع کر دیں, دائیں طرف چلنا. اور یہ دعا, یہ بھی دعاؤں کی کتاب کے اندر موجود ہے, یہ پڑھتے جائیں ساتھ. حجر اسود کے پاس چونکہ رش بہت ہوتا ہے تو وہاں پر خود بھی اور دوسروں کو تکلیف سے بچائیں. سامنے آ کر اس طرح ہاتھ اٹھائیں, اللہ اکبر کہہ کر طواف شروع کر دیں. اور جو باقی دعائیں ابھی آپ کے سامنے آئی ہیں یہ چلتے ہوئے پڑھ لیں, انشاءاللہ ثواب ملے گا. آپ کی جان بھی محفوظ رہے گی اور دوسرے بھی پریشان نہیں ہوں گے. اس پر ایک حدیث سن لیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا, اے عمر تم طاقتور آدمی ہو لہٰذا کمزوروں کو تکلیف نہ دینا. جب جگہ خالی ہو تو استلام یعنی حجر اسود کو چومنا, ہاتھ لگانا, دور سے اشارہ کرنا کر لینا, ورنہ تکبیر کہتے ہوئے آگے چل پڑنا. یہ عمل دیکھیے خود اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں. اب بیچارہ ہمارا حاجی وہاں جا کے ٹینشن میں ڈال, نہیں جب تک یہ دعا پوری نہیں ہوگی میں یہاں سے ہلوں گا ہی نہیں. ایسا نہ کریں, اپنے آپ کو بھی ہلاکت سے بچائیں, اپنے جسم کو بچائیں, دوسروں کو بھی بچائیں. جب نبی نے ہمیں سہولت دے دی ہے اللہ اکبر اس طرح کہیں جیسے کہ اشارہ کر کے ایک صورت ہے اور آگے چل پڑے, باقی دعائیں پڑھیں. طواف کے چکروں کی ابتدا کے لیے جیسے یہ بیت اللہ کی طرف رخ کیا ہوا ہے, یہ رخ کرنا مستحب ہے. لہذا بیت اللہ کی طرف رخ کیے بغیر اگر کسی نے یعنی چہرہ اس نے دوسری طرف رکھا
اور ہاتھ سے اشارہ حجر اسود کو کرتے ہوئے آگے چل پڑا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر کسی نے طواف کی نیت کر لی، حجر اسود کا اشارہ، یہ جو اشارہ ہاتھ اٹھا کے کرنا ہے، یہ استلام نہ کیا اور طواف شروع کر دیا، جیسے اس کی مثال دوں، نماز پڑھنے کے لیے ہم آئے، صف میں کھڑے ہوئے، اللہ اکبر زبان سے تو کہا مگر ہاتھ نہیں اٹھائے، ڈائریکٹ باندھ دیے، یہ بھی ایسے ہی ہے، ہاتھ نہیں اٹھائے، زبان سے اللہ اکبر کہا، اشارہ استلام چھوڑ دیا، اس پر کوئی دم لازم نہیں، آگے اپنا کام کرتا رہے۔ رمل یہ آ گیا، جب طواف کا پہلا چکر ہوگا اس کی ابتدا رمل کے ساتھ کریں گے، اور طواف کے ابتدائی 3 چکر رمل کے ساتھ کرنا سنت ہے، اور چوتھے چکر سے لے کر 7ویں تک یہ عام چال میں کریں گے۔ رمل کا مطلب کیا ہے؟ اکڑ کر کاندھے ہلاتے ہوئے تیزی سے قریب قریب قدم رکھ کر چلنا۔ میں اس کو آسان الفاظ میں سمجھا دوں، عام طور پر ہم یوٹیوب وغیرہ پر ویڈیوز دیکھتے ہیں، یہ ہمارے فوجیوں کی پیریڈ ہوتی ہے، اور خاص طور پر واگا بارڈر کی، تو یہ ہمارے جو فوجی ہوتے ہیں ہاتھ ہلا کر کیسے کندھے اٹھا کر چلتے ہیں، بس رمل ایسے ہی، یہ آسان اس کی مثال ہے۔ اب آج کل چونکہ رش بہت ہوتا ہے، اور دوسری بات کہ حج جیسا عمل چونکہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہوتا ہے تو حاجی بیچارہ بھول جاتا ہے۔ اب جب رمل جیسی چیز بھول جائے تو حاجی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ البتہ حاجی رمل میں غلطی کرتا ہے، وہ رمل کا مطلب سمجھتا ہے دوڑو، رمل کا مطلب دوڑنا نہیں ہے۔ اگر رمل کو صحیح طور پر کر لیا جائے تو ظاہر ہے ہمارے ساتھ ہماری خاتون بھی ہوتی ہے، کبھی ہاتھ پکڑا ہوتا ہے خاتون کا، یا خاتون نے مرد کے احرام کے چادر کا کنارہ پکڑا ہوتا ہے، جب مرد دوڑے گا وہ بیچاری ہاتھ چڑھا لے گی، اب رش میں یا تو پھر محترمہ کو ڈھونڈے یا پھر طواف کرے۔ تو اس لیے رمل ایسے انداز میں کریں کہ خاتون بھی ساتھ چلتی رہے، کاندھے اٹھا کر کاندھے اچکا کر چلیں، رمل بھی ہو جائے گا، خاتون بھی ساتھ رہے گی، دونوں کام انشاءاللہ ہوتے رہیں گے، تکلیف سے دور ہو جائیں گے۔ ایک مسئلہ پھر سن لیں، رمل طواف کے ابتدائی 3 چکروں میں ہے، اس کے علاوہ چوتھے سے 7ویں چکر عام پیدل چلنے کے ساتھ کریں گے۔ باقی رمل کیسے شروع ہوا اس کی وضاحت ابھی تھوڑی دیر پہلے ہو چکی استباء کے اندر۔ طواف کرتے وقت نظروں کی حفاظت کرنا، عام طور پر حاجیوں کو ہم نے دیکھا، وہ دیکھتے ہیں کہ پنکھے کیسے لگے ہوئے ہیں، عمارت کیسی بنی ہوئی ہے، بھائی یہ ہم پاکستان میں رہ کے یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، خدا کے واسطے ایسا کام نہ کریں، وہاں پر اپنے نظروں کی حفاظت کریں، طواف سے ہٹ کر کسی اور کی طرف توجہ نہ ہے، مناسب یہ ہے کہ نماز کی طرح نظر آگے نہ لے جائے۔ دوران طواف اذکار کیا پڑھنا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طواف میں یہ کلمہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 درجات بلند کیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اور بھی دعاؤں کی کتابوں میں دعائیں ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح تسبیح جو آپ کو انشاءاللہ ملے گی اس میں بھی کارڈ لگیں۔ دوران طواف جس زبان میں چاہیں دعائیں کیجئے، یہ دعاؤں کی قبولیت کے مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ جیسے ہم دعائیں کرتے ہیں ایسے دعا کیجئے، ہمارے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 70 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو اس دعا پڑھنے پر آمین کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم یہ پڑھ رہے ہوں اور فرشتے آمین کہہ رہے ہوں، جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ مجھے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، عرض کر دوں۔ ہم مسجد میں آتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، اور سنتیں پڑھنے کے بعد جماعت کے انتظار میں بیٹھیں، حدیث میں آتا ہے اس وقت بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے، نبی نے ہمیں سکھائی ہے، مگر ستم ظریفی ہم واٹس ایپ کھیل رہے ہوتے ہیں صف میں بیٹھ کر، یا باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی برائیوں سے ہمیں بچا لے۔ دوران طواف اذکار دعائیں آہستہ کریں، یہ سنت ہے۔ دوران طواف زور سے دعائیں اذکار کر کے دوسروں کو تکلیف نہ دے، اس سے دوسروں، اب خود بھی پریشان ہوتا ہے آدمی، تھک جاتا ہے، دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نیکی ہم نے برباد کر دی، دوسرے کو تکلیف دینے کا گناہ لازم کر لیا۔
شریعت نے طواف کی کوئی مخصوص دعائیں مقرر نہیں کی. آپ حضرات کو طواف کی تسبیح ملے گی، اس کے ساتھ دعاؤں کے کارڈ لگیں. یہ دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، مگر یہ دوران طواف نہیں پڑھی، اپنی زندگی میں ادا کی ہیں. نبی کی زبان سے نکلی ہوئی مبارک دعائیں ہیں، انہیں دوران طواف پڑھیں گے تو انشاءاللہ قبول ہوں گی، کیونکہ طواف کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں. اگر کوئی آدمی طواف کے دوران میرے جیسا سست کاہل تھا، خاموش چل رہا ہے اور توجہ کے ساتھ طواف تو کر رہا ہے، پڑھ کچھ بھی نہیں رہا، تو یہ بھی درست ہے، اس میں کوئی گناہ لازم نہیں. دوران طواف کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرے؟ تو وضو کرنے چلا جائے اور وضو کر کے طواف کے جتنے چکر باقی ہیں اس کو مکمل کر لے. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ طواف دوبارہ کر لے، اثر نو نئے طریقے سے دوسرا طواف شروع کر لیں گے. دوران طواف عورت کو جو ہے وہ اس کے ایام شروع ہو جائے تو عورت کو چاہیے فوراً مسجد الحرام سے نکل جائے. پھر پاک ہونے کے بعد پہلی صورت کہ جتنے مثال 2 چکر کیے تھے 5 باقی ہیں اور اس کی ماہواری شروع ہو گئی تو پاک ہونے کے بعد یا تو 5 چکر کر کے 7 پورے کر لے یا اثر نو مکمل طواف کر لے. دوران طواف ہمارے حاجی اس میں بھی بڑی غلطی کرتے ہیں، سطر کھل جاتا ہے. یاد رکھیے سطر کھلنے کی حالت میں طواف کرنا جائز نہیں. اس بات کا خیال رہے کہ دوران طواف سطر نہ کھلے. بعض لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، انہیں سطر کھلے رہنے کا احساس تک نہیں ہوتا، ناف کھلی رہتی ہے. اسی طرح کبھی جسم کا کوئی اور حصہ گھٹنے سے اوپر کا کھلا رہتا ہے. دوران طواف سطر کھل جائے اور اسی حالت میں طواف بھی کیا، اس پر کیا جزا ہوگی، کیا پلنٹی ہے، یہ جنایات کے پرچے میں دیکھ لیا جائے. یہ پرچہ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. اب کیا ہوا، ایک مسئلہ پیش آتا ہے جی طواف کے چکروں میں شک ہو رہا. ویسے تو ماشاءاللہ ہمارے حاجی تسبیح لے کے جاتے ہیں، اس پہ اس کے دانوں پہ چکر گنتے ہیں، پھر بھی انسان ہے شک ہو جائے تو اب اس پر کتنے چکر ہوئے کتنے نہیں، یہ شک، اس پر جزا کیا ہے، یہ بھی جنایات کے پرچے میں دیکھ لیا جائے. اگلا مسئلہ غور سے سنیے، وہاں جا کر کسی اور کو نہ دیکھیے کہ کوئی اور کیا کر رہا ہے. طواف پیدل کرنا واجب ہے بغیر عذر کے. کسی نے ویل چیئر، آج کل ڈیجیٹل ویل آتے ہیں، الیکٹرانک ہوتے ہیں جو ریموٹ سے چلتے ہیں، اس پر طواف کرنا جائز نہیں. وہاں اگر کسی عربی کو کرتے ہوئے دیکھ لیں تو یہ عربی فرشتہ نہیں ہے، یہ عربی فرشتہ نہیں ہے. ہمارا ذہن ہوتا ہے عربی کر رہا ہے، وہ عربی فرشتہ نہیں ہے بھائی، وہ بھی غلطی کر سکتا ہے. لہذا تندرست آدمی ویل چیئر پر، ڈیجیٹل ویل کے اوپر سوار ہو کر طواف نہیں کر سکتا. ہاں معذور کر سکتا ہے. معذور کی پہچان کیا ہے؟ آپ کے سامنے لکھا ہے، معذور اس کو کہتے ہیں جو کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے. ایسا آدمی ویل چیئر پر یا ڈیجیٹل ویل کے اوپر سوار ہو کے طواف کر سکتا ہے. اب اگر کوئی آدمی تندرست ہے، بغیر عذر کے اس نے سوار ہو کر طواف کیا، پہلا کام اس کو لوٹانا ضروری ہے. میری جیسا سست کاہل ہے، چلو بھائی پلنٹی بھر دو، کون دوہرائے گا، تو پھر جس کا دم دینا پڑے گا. وہ دوسری صورت نیچے لکھی ہوئی ہے. طواف کے چکروں کو لگاتار کرنا سنت ہے، مطلب 7 چکر ایک ساتھ. لیکن کبھی انسان کو ضرورت پیش آ جاتی ہے، درمیان میں وقفہ آ گیا، مثلا جماعت ہونے لگی، پانی پینا ہے، وضو کرنا ہے، پیشاب کی عادت ہے، تھکان ہو گئی، یا ویسے ہی بغیر عذر کے آدمی نے تھوڑا وقفہ کر لیا، کوئی حرج نہیں، کوئی دم نہیں، بقیہ طواف کے چکر مکمل کر لیں. دوران طواف ضرورت کی بات کرنا، کسی دوسرے کو جو کہ عبادت میں مصروف نہ ہو سلام بھی کر سکتے ہیں، کسی کے سلام کا جواب دینا، مسئلہ معلوم کرنا، مگر بلا ضرورت باتیں کرنا یہ مکروہ ہے. طواف کے بعد طواف کا دوگانا یعنی 2 رکعت، طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آتے ہوئے یہ آیت پڑھنا سنت ہے. یہ آپ کو انشاءاللہ دعاؤں کی کتاب میں مل جائے گی. 2 رکعت طواف، یہ 2 رکعت ہر طواف، چاہے وہ طواف فرض کریں نفل کریں، اس کے بعد ادا کرنا ضروری ہے. اگر کسی نے مکہ مکرمہ میں یہ 2 رکعت ادا نہ کی، ذمے سے ساقط نہیں ہوتی، زندگی میں کہیں بھی ادا کرنی ہوں گی. گھر میں یاد آئے پاکستان پہنچنے کے بعد یہاں بھی پڑھنی پڑے گی. یہ 2 رکعت مسجد الحرام میں جہاں جگہ ملے ادا کر لی جائیں.
ان 2 رکعتوں میں ان 2 سورتوں کو پڑھنا، قل یا ایھا الکافرون اور قل واللہ احد، اس کی تلاوت کرنا سنت ہے۔ 2 رکعتوں سے فراغت کے بعد انتہائی عاجزی انکساری سے دعائیں کیجئے اور دعائے حضرت آدم پڑھیے، یہ پڑھنا مستحب ہے، یہ انشاءاللہ دعاؤں کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا۔ طواف کی 2 رکعت ادا کرتے وقت اس بات کا خیال رہے کہ نماز کے لیے ممنوع وقت نہ ہو۔ ممنوع وقت کیا ہوتا ہے؟ سورج طلوع ہو رہا ہے، زوال کا وقت ہے، غروب ہو رہا ہے۔ اسی طرح مکروہ وقت نہ ہو۔ مکروہ وقت کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھ لی سورج نکلنے تک، عصر کی نماز پڑھ لی سورج غروب ہونے تک، اس وقت نوافل یہ 2 رکعت ادا نہیں کی جاتی۔ اب ایک مسئلہ سن لیں، عصر کے بعد چونکہ نوافل نہیں پڑھ سکتے، اگر کسی نے عصر کی نماز کے بعد طواف کر لیا اور نماز عصر کے بعد 2 رکعت ادا کرنا منع ہے، لہذا عصر سے مغرب کے درمیان جتنے طواف کر لیے جائیں کر لیں، اور ہر طواف کی 2 رکعتیں نماز مغرب کے بعد ادا کریں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ہر 7 چکر کا ایک طواف ہے اور ہر 7 چکر کی 2 رکعت ادا کرنی ہوتی۔ طریقہ کیا ہوگا؟ پہلے مغرب کے فرض پڑھیں گے، پھر جتنے طواف کیے ہر 7 چکر کے ایک طواف کی 2 رکعتیں پڑھیں گے، اس کے بعد مغرب کی سنتیں ادا کریں گے۔ اگر کسی نے مغرب کی سنتیں پہلے پڑھ لی اور طواف کے 2 گانا بعد میں پڑھے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ آج کل مسجد الحرام میں صرف عمرہ کے لیے جانے دیا جاتا ہے، تو کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ عمرہ کا طواف کر لیا، اب نفلی طواف کر لوں، چونکہ پھر صفا مروہ کر کے باہر جانا ہوتا ہے، اندر واپس نہیں آنے دیتے۔ تو اگر کوئی آدمی عمرے کا طواف کرنے کے بعد نفلی طواف کرنا چاہتا ہے تو کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ ہر نفلی طواف کی رکعتیں ادا کرنی ہوگی، جس کی وضاحت ابھی اوپر ہوئی۔ نفلی طواف کے بعد صحیح کر لیں، پھر سر کے بال صاف کر لیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت فوراً ادا کرنی چاہیے، بغیر عذر اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ البتہ عذر کی وجہ سے کر سکتے ہیں۔ عذر کیا ہے؟ وضو، پیشاب، یہ اگر اس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی دم لازم نہیں ہوگا۔ اب 2 رکعت پڑھ لی، اب آ جائیں بیت اللہ کے پاس۔ یہ جو بیت اللہ کا دروازہ ہے، اس کونے سے لے کے یہ کونے تک، اسی کے نیچے حجر اسود ہوتا ہے۔ اس دیوار کو کہتے ہیں ملتزم، ہمارے اس کو ملتزم کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ملتزم اس کا مطلب ہوتا ہے چمٹنے کی جگہ۔ ملتزم کا معنی ہوتا ہے چمٹنے کی جگہ، بچہ اپنی ماں کے سینے کے ساتھ چمٹتا ہے، اللہ حاجی کو اپنے دامن میں سمٹنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ ملتزم ہے، ملتزم نہ پڑھا کریں۔ طواف کے بعد ملتزم پر آ کر اپنے ہاتھ ملتزم کی دیوار پر بچھانا، یہ دیکھیں بچھائے ہوئے، سینہ دیوار سے ملا کر گال چپکا کر عاجزی سے دعا کرنا، یہ سنت ہے۔ لیکن اب کیا کرنا ہے؟ اب اس مقام پر خوشبو لگی ہوتی ہے، تو اب ہم نے اس ملتزم سے قریب آ کر کے کھڑا ہو جانا ہے، چپکنا نہیں ہے، کیونکہ چپک گئے تو ہمارے ہاتھ کو یا جسم کے کسی حصے کو یا احرام کو خوشبو لگ جائے گی، پھر اس کا جو ہے دم دینا پڑے گا۔ اور آج کل تو ویسے ملتزم پر رش بہت ہوتا ہے، لہذا جہاں بھی اس قریب جگہ ملے کھڑے ہو جائیں۔ بعض لوگ یہ جو گیٹ کا یہ جو دہلیز ہے، اس دہلیز کو ملتزم سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ملتزم یہ دیوار کا حصہ ہے۔ جب یہاں پر دعائیں کر لیں، اب آئیے اور زمزم کا پانی پیجئے، خوب سیر ہو کر زمزم پیجئے اور یہ مسنون دعا پڑھیے، یہ دعاؤں کی کتاب میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ زمزم کا پانی کھڑے بیٹھے دونوں حالتوں میں پیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ایک چیز ہے کہ جی پانی کھڑے ہو کر ہی پیئیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی نے بیٹھ کے پی لیا کوئی حرج کی بات نہیں۔ طواف، ایک پہلا طواف اس کو کہتے ہیں مسجد الحرام کا تحیہ، جیسے تحیت المسجد ہوتی ہے عام مسجدوں کی، تو بیت اللہ کا تحیہ طواف ہے۔ آدمی مسجد میں آتا ہے تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھتا ہے، بیت اللہ میں جائے تو وہاں پر طواف کرے۔ لہذا جس شخص کو عمرہ کے علاوہ مسجد الحرام میں داخل ہونے کا موقع ملے وہ یہ نفلی طواف کرے۔ دوسرا طواف تطوع، نفلی طواف، اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں، احرام بھی نہیں، احرام کی پابندیاں نہیں، اپنے کپڑوں میں وضو کی حالت میں جو ہے یہ طواف کر سکتے ہیں۔ البتہ اس طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا لازم ہوگی۔
اور یہ 2 رکعت طواف کے فوراً پڑھنا مناسب، مکروہ وقت نہ ہو، عذر نہ ہو۔ اگر عذر کی وجہ سے تاخیر ہو گئی کوئی حرج نہیں، مگر پڑھنا پھر بھی لازم ہے۔ البتہ نفل طواف میں رمل یعنی کندھے اٹھا کر اچکا کر چلنا یہ نہیں، اور اس کے بعد صحیح بھی نہیں ہو صرف طواف۔ نفلی طواف کے بعد بغیر 2 رکعت پڑھے یعنی جب مکروہ وقت نہ ہو دوسرا طواف شروع کر دینا مکروہ ہے۔ عام طور پہ سوچ ہوتی آدمی کی جناب 3-4 طواف ایک ساتھ کر لوں گا، چکر نہیں، 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے 2 طواف، 7 14 ہو گئے، 3 طواف 21 ہو گئے، کہا 2-3 طواف کر لوں گا، سب کی نفلیں اکٹھی پڑھ لوں گا، یہ مکروہ ہے۔ آج کل مسجد الحرام میں مردوں کو بغیر احرام کے جانے سے روکا جاتا ہے۔ بندہ داخل ہونے کے بعد موقع غنیمت سمجھ کر کئی طواف کرنا چاہتا ہے، جی اندر داخل ہونے کو موقع مل گیا ہے اب کئی طواف کر لوں، تو خیال رکھے کہ مکروہ یا ممنوع وقت ہو تو ایک ساتھ کئی طواف کرنے کے بعد پھر بعد میں ان کی رکعتیں پڑھ لے، چونکہ ممنوع اور مکروہ وقت ہے اس لیے نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اگر مکروہ اور ممنوع وقت نہ ہو، ایک طواف مکمل ہو گیا 2 رکعت پڑھ لے، پھر دوسرا طواف شروع کرے 2 رکعت پڑھ لے، پھر تیسرا طواف شروع کرے 2 رکعت پڑھ لے، اس طرح۔ ایصال ثواب کا طواف، وہاں جا کے یاد آتا ہے اماں کی طرف سے، ابا کی طرف سے، فلاں کی طرف سے طواف کرنا یا عمرہ کرنا۔ ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، اگر کسی نے آپ کو وصیت کی، ماں نے، باپ نے، استاذ نے، پیر و مرشد نے، کسی نے وصیت کی پھر تو آپ کر رہے ہیں تو مسئلہ نہیں۔ ہمارے یہاں کوئی وصیت نہیں کرتا، بس ہم اپنے اوپر لازم کر کے کرنا سوچتے ہیں، یہ ثواب پہنچانا ہوتا ہے۔ لہذا ثواب پہنچانے کے لیے طواف بھی کر سکتے ہیں اور عمرہ بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ اب آ جائیں سعی، طواف مکمل ہو گیا، سعی کرنی ہے۔ سعی کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طواف صفا مروہ کی سعی بتلائی، یہ اس کی ابتدا ہے، پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور بھی اس میں اقوال ہیں، مشہور قول میں نے آپ کے سامنے بتا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صفا مروہ کی سعی کی کہ آپ فرما رہے تھے لبیک اللہم لبیک، اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو جو بھی انسان سعی کرتا ہے سعی میں اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتے ہیں، لہذا سعی کو اہتمام سے کرنا چاہیے۔ سعی کا حکم کیا ہے؟ سعی کرنا واجب ہے، جس کے چھوڑنے پر دم لازم ہوتا ہے۔ عمرہ میں طواف کے بعد سعی کی جاتی ہے، سعی طواف سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ کوئی سوچے جب ابھی سعی کر لوں بعد میں طواف، ایسا نہیں ہو سکتا، طواف کے بعد ہی ہوگی۔ اگر کسی نے طواف سے پہلے سعی کر لی اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ سعی کے لیے پاکی کی ضرورت نہیں، ناپاکی مطلب بے وضو کی حالت ہے، اسی طرح خاتون ہے اس کو ایام شروع ہو گئے طواف مکمل کرنے کے بعد سعی کر سکتی ہے۔ طواف کے بعد فوراً سعی کرنا ضروری نہیں، البتہ سنت ہے، لہذا طواف اور سعی کے درمیان نماز، کھانا پینا، تھکن دور کرنا، پیشاب کرنا وغیرہ کا وقفہ ہو جائے کوئی حرج نہیں، کوئی دم لازم نہیں۔ یہ سعی کے مقام کی ایک صورت ہے، یہ صفا پہاڑی ہے، یہ مروہ ہے، درمیان میں تقریباً 0.25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور درمیان میں ایسی لائٹیں لگی ہوں گی، اس کو کہتے ہیں میلین اخضرین۔ صفا کی طرف جاتے ہوئے دعا پڑھیے، انشاءاللہ دعاؤں کی کتابوں میں یہ مل جائے گی آپ کو۔ عمرہ کرنے والے کے لیے سعی کے دوران تلبیہ لبیک اللہم لبیک، یہ پورا تلبیہ یہ پڑھنا منع ہے۔ صفا مروہ کی سعی کے دوران ستر عورت کا خاص خیال، جیسے طواف میں ایسے یہاں بھی، عام چلنے میں اسی طرح میلین اخضرین کے درمیان تیز چال میں انسان کا ستر کھل جاتا ہے جس کا خیال نہیں رہتا۔ ستر عورت ہر حال میں فرض ہے، سعی میں اس کا زیادہ اہتمام ہو۔ سعی از خود کرنا لازم ہے، اس میں نیابت نہیں ہوتی، خاتون تک گئی شوہر کو ٹھیکہ پاس کر دیا میری طرف سے سعی کر لینا، اسی طرح شوہر نے محترمہ کو ٹھیکہ پاس کر دیا، اس میں نیابت نہیں ہوتی، چاہے معذور ہو یا کچھ بھی، از خود سعی کرنی پڑے گی۔ اگر فی الوقت بیمار ہو گیا ہے تو سعی کو موقوف کر لے، جب تندرست ہوگا پھر کرے گا، تاخیر ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کرے گا خود، کسی اور سے نہیں کروا سکتا۔ سعی کے تمام چکر لگاتار کرنا بھی ضروری نہیں ہے، سنت ہے۔ ہاں سعی کے دوران نماز کا وقت ہو گیا، کھا لیا پی لیا، تھکن دور کر لی، پیشاب وغیرہ کا تقاضا آ گیا، کوئی حرج نہیں، کوئی دم لازم نہیں۔ سعی چھوڑنے یا سعی کے بعد چکر چھوڑنے پر کیا جزا لازم ہے، کیا پلینٹی ہے؟
جن آیات کا پرچہ ملے گا اس میں دیکھ لیں. صحیح کا طریقہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو ویڈیو کے اندر دکھا دیں گے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اس کے بعد ہم آپ کے سامنے مختصراً 2 ویڈیو دکھا رہے ہیں. ان 2 ویڈیو کے بعد انشاءاللہ آج کی نشست مکمل ہوگی.